بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شام کا ٹائم ہے اور روزہ کھلنے میں کچھ دیر باقی ہے، تو چلتے ہیں اپنے گارڈن میں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں یہاں سے ملے گا، کیونکہ ٹماٹر کا کہا گیا تھا کہ کوئی اگر ٹماٹر ہیں تو وہ لے آئیں۔ تو میں نے یہ باسکٹ میں ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، یہاں سے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یہاں سے مل جاتے ہیں۔ یہ میرا گلشن جو ہے، جب بھی میں اس کے پاس آتا ہوں تو یہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو اگر مرچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مرچیں یہاں سے نکال لیتا ہوں، پیاز کی ضرورت ہوتی ہے تو پیاز، اور اگر ٹماٹر کی ضرورت ہو تو ٹماٹر۔ آج میں چونکہ ٹماٹر لینے آیا تھا، اس لیے اس باسکٹ میں نے ٹماٹر بھی لگائے ہوئے ہیں، ورٹیکل ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں میں نے پودے۔ تو اس کو گروتھ جو ہے وہ اس کی اچھی ہوئی ہے اور پھل بھی اس کو اچھا لگا ہوا ہے۔ تو کچھ ٹماٹر جو زیادہ لال ہو گئے ہیں وہ ان کو توڑ لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے گھر کا کچن گارڈن جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے باہر سے لینے کی۔ یہ دیکھیں، یہ چلی ٹماٹو، چھوٹے چھوٹے ٹماٹو، یہ ہر طرح کا ذائقہ جو ہے وہ آپ کی ہنڈیاں میں بن جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اپنے کچن گارڈن میں جائیں، جو ضرورت کی چیز ہے وہ لیں آئیں۔ بازار سے یہی چیزیں لینے کے لیے جائیں، اب تو چونکہ رمضان ہے، روزے ہیں، ہر چیز کی مہنگائی کی ہوئی ہے، قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں۔ یہ کیاری میں نے کچھ ٹماٹر لگائے تھے، لیکن یہ پہلے دفعہ میں ہائیبریڈ بیج لے کے آیا تھا، اس میں بہت اچھے ٹماٹر لگے تھے۔ تو یہ پھر میں ہر سال اسی ٹماٹر کے بیج جو ہے وہ نکال کے رکھ لیتا ہوں، جب سیزن آتا ہے تو یہی لگا لیتا ہوں، کیونکہ اس میں پھل جو ہے وہ کافی زیادہ فروٹ جو ہے وہ لگتا ہے اس میں۔ تو اس میں کچھ 3-4 پودے جو تھے وہ صحیح سروائیو کر گئے تھے، تو وہ میں نے لگائے تھے، تو اس میں جو ہے وہ کافی فروٹنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ بیج کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، بیج اچھا ہوگا تو وہ اس کی ہارویسٹنگ میں آپ کو اچھا فائدہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں جہاں سے میں ان کو نکال رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ آپ کی زرخیز ہونی چاہیے، مٹی صحیح پیدا کر لیں اور بیج جو ہے وہ اچھا خرید لیں، تو بہت سارے ٹماٹر جو ہیں وہ لگیں گے۔ کیئر تو کرنی ہوتی ہے، عام بیج کا جو پودا ہوتا ہے اس میں 5 6 7 8 10 ٹماٹر لگتے ہیں، لیکن اس میں تو 30 40 50 بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹپس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پودے لگائے بھی ہیں اور ان کے اوپر کھاد میں خرچے اور یہ وہ ادھر کے خرچے جو ہیں وہ آپ زیادہ کریں۔ اس لیے اچھی محنت کر کے اگر لگا لیں، کوئی ٹپس اگر چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ آج کی ہارویسٹنگ ہے، میرے اتنے ٹماٹر جو ہیں وہ نکلے ہیں، تو یہ کافی ہے میرا خیال ہے، ہمیں 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے تو کافی ہیں۔ ایک ٹماٹر اور لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں میں نے گھی والی بوتل جو ہے وہ اس میں لگایا تھا، اس کا بھی ایک ٹماٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا، اس کو بھی ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے طریقے سے سلیقے سے اگر کوئی وہ کی ہے، گارڈننگ کی ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ آپ کو ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ سپرائٹ کی بوتل ہے اور سپرائٹ کی بوتل میں نے مرچوں کا پودا لگایا تھا، اس میں بھی مرچیں جو ہیں وہ لگ گئی ہیں۔ چلیں، ٹماٹر ہوں گے تو ساتھ مرچیں بھی ہو گئیں۔ یہ دیکھیں، تو ان کو ٹائملی ہارویسٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ پودا، یہ دیکھیں ایک بینگن چلے پکوڑے بنانے کے کام آئے گا۔ ٹائملی ہارویسٹ کر لیں تو پھر یہ پودا جو ہے یہ اگلے فروٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی پھول لگا ہوا ہے اور مرچیں بن رہی ہیں، اس کا بھی سیزن آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ اگر اچھے طریقے سے ہارویسٹنگ کریں گے، اور مٹی سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ مٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کیئر ہے، اور ٹائملی پانی دیتے رہیں، اچھا بیج استعمال کریں، آپ کی گارڈننگ جو ہے
اس کو 4 چاند لگ جائیں گے، گھر کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہوتی رہیں گی، رمضان کی مہنگائی کا بھی آپ اس میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جوسی ٹماٹر آپ کو ملتے ہیں گھر کی کچن کے لیے، تو آپ کے کچن کا جو ہے وہ کام وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیری ٹمیٹو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔